اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرینڈز، محدث حجاز شیخ الاسلام سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ماضی قریب کے ان خوش نصیب افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے مختصر سی عمر میں اپنی علمی و عملی اور فکری خدمات کے ذریعے سے عالمی افق پر اپنی ثقافت کا لوہا منوایا۔ آپ کا سن ولادت سن 1943 ہے۔ 28 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب باب مدینۃ العلم مولائے مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ اور پھر دنیا کے عظیم علمی مرکز جامعۃ الازہر مصر سے فارغ التحصیل ہوئے۔ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں استاد رہے۔ آپ حرم مکی مالکیہ کے نامور مدرس تھے۔ قرآن کریم حفظ کیا اور ساری زندگی اسے حرز جاں بنائے رکھا۔ گھر کا ماحول شروع سے ہی دینی و علمی رہا۔ ساری دنیا میں آپ کے خاندان کا علمی فیض تقسیم ہوتا رہا۔ آپ کے جد اعلیٰ الشیخ سید ادریس بن عبداللہ کامل الحسنی سلطنت ادریسیہ مراکش کے بانی اور اولین حکمران تھے۔ اہل اللہ میں شمار تھا، مشہور ولی اللہ تھے۔ دوستو، سید محمد الحسن بن علوی بن عباس بن عبدالعزیز، جنہیں محمد بن علوی المالکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے عصر حاضر کے سب سے بڑے روایتی سنی اسکالر میں سے ایک تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ 20ویں اور 21ویں صدی کے مجدد تھے۔ مالکی خاندان مکہ کے سب سے معزز خاندانوں میں سے ایک ہے اور انہوں نے عظیم علماء پیدا کیے جنہوں نے صدیوں تک مکہ کے حرم میں تعلیم دی۔ در حقیقت سید کے آباء و اجداد میں سے 5 حرم مکہ کے مالکی امام رہے ہیں۔ محمد بن علوی المالکی مکہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان کی مصروف طبیعت کی وجہ سے انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھانے کو ترجیح دی۔ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق آپ نے عقیدہ، تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، اصول، مصطلح، نحو وغیرہ کے مختلف روایتی اسلامی امور کی تعلیم حاصل کی اور ان میں مہارت حاصل کی۔ مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کے علماء نے بھی انہیں مکمل اعزاز عطا کیا۔ دوسروں کو یہ علوم سکھانے کے لیے جن علماء سے آپ نے حجتیں حاصل کی ان میں شامل ہیں آپ کے والد علوی ابن عباس، الحبیب احمد مشہور طہا الحداد، حسنین مخلوف، محمد العربی التبانی، محمد حفیظ التیجانی، امین قطبی، مصطفیٰ رضا خان اور بہت سے دوسرے۔ تنقید کے باوجود المالکی نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں وہابیت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کی حکومت نے ریاست کی مذہبی حمایت کو تقویت دینے کے لیے حجاز کے علاقے میں تصوف کے علم برداروں کی حمایت شروع کی۔ المالکی کئی ہزار حامیوں کے ساتھ ریاستی سرپرستی میں حجازی تصوف کے خود ساختہ رہنما بن گئے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے دورے پر لاہور تشریف لائے۔ جامعہ نعیمیہ گھڑی شاہو لاہور، ادارہ منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن اور جامعہ اسلامیہ لاہور فصیح روڈ کے پروگراموں میں شرکت کی۔ جامعہ نعیمیہ گھڑی شاہو میں آپ نے محدث کا 24ویں حال میں اہل علم و دانش سے خطاب کیا اور اہل علم سے ملاقاتیں کی، بڑے علمی ذخیرہ کا معائنہ کیا۔ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم شرف قادری، محقق الاثر مفتی محمد خان قادری، علامہ محمد خلیل الرحمن قادری، ملک محبوب رسول قادری، مولانا علی احمد سندھیلوی، علامہ محمد اسلم شہزاد قادری، علامہ عبدالحق ظفر چشتی، پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی اور جامعہ نعیمیہ کے استاذہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم عالم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے صرف ایک واسطے سے نسبت حاصل ہے۔ میرے 2 شیوخ ایسے ہیں جنہیں براہ راست امام احمد رضا محدث بریلوی سے خلافت و اجازت کا شرف حاصل ہے۔ ڈاکٹر محمد بن علوی مالکی کی کتاب
ذخائر محمدیہ کا اردو ترجمہ حضرت مفتی محمد خان قادری اور عزیز گرامی ڈاکٹر غلام شبیر قادری کے قلم سے ہو چکا تھا، جسے علامی دعوت اسلامیہ لاہور نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب ذخائر محمدیہ میں نہایت حکیمانہ انداز سے فاضل مصنف نے فضائل و شمائل نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مسلمان کے مطلوبہ عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ الشیخ محمد بن علوی المالکی کی یہ کتاب عظیم علمی سرمایہ اور بارگاہ عالی جناب میں آداب سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ شیخ محمد بن علوی المالکی ماہنامہ سوئے حجاز لاہور کے دفتر میں قیام فرما ہوئے تو ملک محبوب رسول قادری نے سوئے حجاز کے شمارے اور اپنے ابتدائی دور کی چند کتابیں پیش کی۔ الشیخ علوی المالکی نے کمال شفقت سے تحسین و آفرین فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ پاکستان میں جانشین حضرت فقیہ اعظم مفتی محمد محب اللہ نوری کو بھی آپ سے خوب شرف نیاز حاصل تھا، بلکہ آپ کے وصال مبارک جو 28 اکتوبر سن 2004 کو مکہ مکرمہ میں ہوا تھا کے بعد نامور محقق حضرت عابد حسین پیر زادہ کی کتاب محدث حجاز کو شایانہ شان عمدہ معیار کے ساتھ شائع کرنے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل رہا۔ پاکستان میں یہ کتاب الشیخ محمد بن علوی المالکی کے حوالے سے منفرد مقام کی حامل کتاب ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد شریف سے ہیں۔ 15 رمضان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، جبکہ شیخ المالکی 15 رمضان المبارک 1425 ہجری کو مکہ میں جمعۃ المبارک کے دن تقریباً 55.5 برس کی عمر میں وصال فرما گئے۔ دنیا اس عظیم ہادی و رہنما کو ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ آپ کی آخری آرامگاہ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں حضرت ام المومنین سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قرب میں بنی۔ آپ کا شجرہ علمی اس قدر مضبوط تھا کہ آپ کو 15ویں صدی ہجری کا مجدد، محدث الحرمین اور محدث حجاز جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ 100 سے زائد علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف تھے۔ معراج حبیب اور مفاہیم یاہب ان تصحیح بہت مشہور ہوئیں۔ علوم القرآن پر آپ کا کام ضبط الاتقان قابل رشک ہے۔ ثانی و ذکر کتاب کا اردو زبان میں اصلاح مفاہیم کے نام سے ترجمہ بھی ہوا تھا۔ ان کی یہ کتاب ان کے افکار و نظریات کے اعتبار کے ساتھ ساتھ ملت و امت کی وحدت کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ محدث حجاز الشیخ محمد بن علوی مالکی نے شیخ ابو الافرج بن قدامہ الحنبلی امام حنابلہ و صاحب الشرح الکبیر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبور کی زیارت اس کے لیے مستحب ہے۔ پھر وہ الفاظ نبی کریم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے وقت کہے جاتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ذکر ہے، آپ کے پاس اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوا آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے رب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت واجب کر دیں، جیسا کہ آپ نے مغفرت اس شخص کے لیے واجب کی جس کو آپ نے حیات طیبہ عطا کی ہو۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیرا سفارشی، کامیاب سائل اور اکرام الاولین والآخرین بنا دے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 2004 میں ہوا اور انہیں مکہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی موت کے بعد سعودی معززین نے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ولی عہد شہزادہ عبداللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ المالکی اپنے مذہب اور ملک دونوں کے وفادار تھے۔ المالکی نے مختلف مذہبی، قانونی، سماجی اور تاریخی موضوعات پر لکھا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔